چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیروں کی ایڑیوں میں بہت تکلیف رہتی ہے. وہ میڈیکیٹو جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں یا پھر اس میں کچھ نہ کچھ مالش وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے روٹ کوز پہ آتے ہیں کہ اس کی پہلے وجہ کیا بنتی ہے؟ اب ایڑیوں کی جو پین ہوتی ہے وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو سب سے پہلے تو ابھی آپ نے کہا کہ یورک ایسڈ کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے. خاص طور پہ فیمیلز کا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک نمبر ایک. دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس میں ایڑی میں اگر آپ کی صرف پین ہے اور ایڑی میں بہت زیادہ شدید ہے, آپ پاؤں زمین پہ بھی نہیں رکھ سکتے, تو اس میں ایک سپر ہوتا ہے جس کو ہم سپر کہتے ہیں. اس کا بیسیکلی کہ وہ ایک ان ایون گروتھ ہے آپ کی بونز کی, جو آپ کی ایڑی کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے, جو اس کی جب ایک تھوڑی سی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونچ بن جاتی ہے جس کو ہم سپر کہتے ہیں. تو وہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے ہم شوز پہنتے ہیں فیمیلز میں, اونچی ایڑی پہنتی ہیں اور بہت زیادہ ہیل والے اور زیادہ ان کا یوز ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کے پاؤں کی ایک جو ایک شیپ ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے اور وہ خراب کرتی ہے آپ کے پورے پاؤں کے. موچ بھی آ سکتی ہے اس میں, ایڑی میں بھی پین ہو سکتی ہے, پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک اور جو زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہے بونین فوٹو کہتے ہیں ہم اس کو, کہ جس میں آپ نے بہت سارے دیکھے کہ انگوٹھے کی جو ایک شیپ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, وہ مون ٹائپ بن جاتی ہے. تو وہ بھی اس کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم ٹاپک ہمارا تھا کہ ایڑیوں میں جو زیادہ درد ہوتی ہے وہ اس کی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. جب یورک ایسڈ زیادہ ہوگا تو بھی پین ہوگی, اور اس کے بعد جو ہم نے اگر آپ اس کو زیادہ ڈائگنوز کرنا چاہیں گے تو سپر کا بھی ایک اس میں تعلق ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. تو یورک ایسڈ کی اور کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں جسم کے کن حصوں میں درد زیادہ تر رہتا ہے؟ پورے جوائنٹس میں. چھوٹے جوائنٹس میں رہتا ہے؟ اس میں چھوٹے جوائنٹس میں بھی ہوتا ہے. زیادہ تر اس کو جو ہے نا آپ بگ جوائنٹس میں کہہ سکتے ہیں. بگ جوائنٹس کا جو ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے شولڈرز میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کے نی میں ہو سکتا ہے, آپ کے کولے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ویٹ بیئرنگ جوائنٹس جو ہیں اس میں یورک ایسڈ زیادہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. کرسٹل ٹائپ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جب وہ ہوتا ہے تو اس کو جوائنٹس کی اسپیس چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بگ جوائنٹس میں زیادہ ملتی ہے اس کو. تو وہ جہاں پہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, تو پھر وہاں پہ پینچ ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہمیں جو کمپلینٹس ملتی ہیں بہت سارے پیشنٹس کی, وہ نی جوائنٹ کی آتی ہیں. ہپ کی بھی آ جاتی ہیں لیکن نی جوائنٹس میں ہوتا ہے. اور دوسری جو زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں وہ پاؤں کی ملتی ہیں. بعض پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم سارا دن ہم چلتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن ہلکی پھلکی پین رہتی ہے, لیکن جب رات کو سوتے ہیں صبح سو کے اٹھتے ہیں, جب پیر زمین پہ رکھتے ہیں تو ہم انبیئریبل ہوتا ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن 2-3 قدم یا 4 قدم چلتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ چیز. تو اس کی ایک وجہ سب سے پہلے وہ زیادہ تر یورک ایسڈ ہوتی ہے جو آپ کے پورے پاؤں میں ہوتی ہے. اور اس کی ایک سب سے زیادہ جو اس میں ہوتا ہے, جو اگر زیادہ یورک ایسڈ ہو جائے تو آپ کے انگوٹھا جو بگ ٹو ہے اس میں پینچ ہو جاتی ہے اور وہ سویل اپ ہو جاتا ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم گاؤٹ ایک بیماری ہوتی ہے, وہ بیسیکلی ایک آرتھرائٹس کی ہی بیماری ہے, کیونکہ یورک ایسڈ بیسیکلی آرتھرائٹس کو ہی لیڈ کرتا ہے. کیونکہ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے, پھر آرتھرائٹس میں وہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے. تو وہ زیادہ پینفل ہوتا ہے, اور وہ بھی اس کو بھی آپ نے روکنا بہت ضروری ہے, اگر وہ پھر خطرناک ہو جاتی ہے چیز. اچھا, میرے بھی انگوٹھے پیر کا جو ہے اس میں اور گھٹنے میں اکثر درد رہتی ہے, تو مجھے بھی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. 100% کروا لینا چاہیے, کیونکہ یورک ایسڈ جو ہے وہ ایک جیسے آپ اس کی زیادتی کیوں ہوتی ہے, یہ کیوں, ریزن کیا ہے اس کی یورک ایسڈ بڑھنے کی؟ ریزنز بھی بہت ساری ہیں. یہ بھی ایک آپ اس کو بھی ایک سائلنٹ کلر کا نام دے سکتے ہیں, جیسے ڈائبیٹک ہے یا ڈائبٹیز کے جو لوگ ہیں اور جو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں, ان کو جیسے اب پتہ نہیں چلتا کہ کب شوگر ہو گئی ہے اور شوگر زیادہ ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, یا بلڈ پریشر کا ہوتا ہے, تو ایسے یورک ایسڈ کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب زیادہ ہوا ہے اور کب کم ہوا ہے. لیکن اب جب آپ کے پینچ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں یورک ایسڈ کروانا چاہیے. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بھی وہی سب سے پہلے آپ کو لکھ کے یورک ایسڈ دیتا ہے, تو اس کا لازمی آپ کو اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. اب اس کے لیے کیوں ہوتا ہے, یہ ایک بڑی کوشچن ہے. ہمارے جو ایک روزمرہ کی جو خوراک ہے, جو ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں, وہ بہت زیادہ لیڈ کرتی ہے آپ کے یورک ایسڈ کی طرف. جیسے ہم
بہت زیادہ چاول رائس کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھا رہتے ہیں، مطلب بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی کا ایک یوز کرتے ہیں، پھر اس میں ریڈ میٹ آ جاتا ہے، ریڈ میٹ کا مطلب چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت آ جاتا ہے، اس میں بھی ہے. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ بالکل ہی نہ کھائیں، کیونکہ ہمیں پروٹین کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں. لیکن اعتدال میں رہ کے ہر چیز استعمال کی جائے تو وہ نقصان دہ obviously رہتی ہے. اس کے بعد ہے یہ آپ کی دالیں، چنے کی دال ہو گئی یا دوسری جو دالیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم جو ایک کہتے ہیں کہ گرین لش ویجیٹیبلز، گرین لش کا مطلب جو بہت زیادہ پالک ہو گئی، میتھی ہو گئی، وہ بھی یورک ایسڈ کا ایک کاز ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے بھی ایک ہوتی ہے. ان میں بھی آئرن زیادہ ہوتا ہے، آئرن زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں لازمی بات ہے کہ اس میں پروٹین بھی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو زیادہ پھر تعداد کھائی جائے گی تو پھر وہ یورک ایسڈ کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ کرسٹلز بناتے ہیں تو پھر وہ سارے باڈی میں گھومتے رہتے ہیں تو وہ پھر جوائنٹس میں آ جاتے ہیں. زیادہ تر آپ کا نی جوائنٹ اور فٹ جو ہے وہ اس میں پرابلم کرتے ہیں. صحیح. اور ایک ٹانگ میں جن لوگوں کو درد رہتی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کا تعلق بھی شاید یورک ایسڈ سے ہوتا ہے. اب ایک ٹانگ کا کیا مطلب؟ ایک ٹانگ میں پین اب بہت ساری کمر سے ہو کر جن لوگوں سے کی آتی ہے، وہ بھی اس میں بھی رول ہے یورک ایسڈ کا، 100% رول ہوتا ہے کہ اس میں، کیونکہ وہ بھی جوائنٹس کے ہی ایک بیماری ہے. تو اس کو ہم شیٹیکا کا نام دیتے ہیں، جیسے بیک ایک ہو گئی اور اس میں ہو گئی، تو اس میں وہ کمپریشن میں آ جاتی ہے. کمپریشن کا مطلب کہ PID جس کو ہم پرولیپسڈ انٹرورٹیبل ڈسک کہتے ہیں، جو موڑوں کی بیماریاں کہتے ہیں، تو وہ کمپریشن ہوتی ہے اور وہ پوری اس کے ٹانگ میں آتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ کا رول ہوتا ہے یورک ایسڈ کا. اب یورک ایسڈ بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یورک ایسڈ بھی ایک بعض کا اچھی چیز بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ بری چیز ہو. لیکن یورک ایسڈ کی ایک تعداد ہوتی ہے یا ایک مقدار ہے، اس سے اگر ایکسیڈ کرتی ہے تو وہ پھر پین زیادہ کرتی ہے. اگر آپ اس کو ایک لمٹ تک رکھتے ہیں، مطلب اس کی جو نارمل رینج ہے 7 ہے، آپ 7 تک رکھتے ہیں تو آپ ٹھیک رہیں گے. لیکن 7 اپر لمٹ میں ہے، پھر بھی وہ پین سٹارٹ کر سکتا ہے. تو 4-5 کی رینج میں رکھیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، پھر آپ کو وہ نہیں ہوگا. ہاں اب اور کوئی وجہ ہو سکتی ہیں اس کے پینز کی، گھٹنوں کی، پاؤں کی، کمر کی، جوائنٹس کی، لیکن یورک ایسڈ اس کا ایک پارٹ ہے جو آپ کو کاز کرتا ہے پین کا. یورک ایسڈ جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد obviously اس کا ٹریٹمنٹ تو جاری رکھنا ہوتا ہے، دوائیاں جو بھی ڈاکٹر ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیوتھراپی بھی لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے، 100% لینی چاہیے. لیکن سب سے پہلے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یورک ایسڈ کو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یورک ایسڈ کی ایک رینج ہوتی ہے کہ اس کو آپ کنٹرول کرنا چاہیے. اب 7 تک ہے تو آپ اس کو ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے. لیکن اگر آپ زیادہ ہے، مطلب آپ کا ڈائگنوز ہے کہ 9-10 ہو گیا، تو وہ پھر آپ کو لازمی میڈیکیشنز لینی پڑتی ہے. اور میڈیکیشنز کا ایک رول ہے کسی حد تک. لیکن اگر وہ آپ کی لمٹ میں آ گیا، 7-8 تک آ گیا، تو میڈیکیشن چھوڑ کے اس کو ڈائٹ پہ رکھیں گے. اور اس میں لازمی آپ فزیوتھراپی، مطلب فزیوتھراپی کا مطلب ہے کہ ایکسرسائزز، اور وہ بھی آئسومیٹرک ایکسرسائز، یہ نہیں کہ بھاگم دوڑ والی ایکسرسائز ہوتی ہیں. جو ہماری فزیوتھراپی کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ اور اس کو مسلز سے ریلیٹڈ اسپیسیفک مسلز کے لیے اور جوائنٹس کے لیے ہم اس کو ایکسرسائز بتاتے ہیں تاکہ وہ کریں اور اس کو بہتر ہو جائے. تو یورک ایسڈ کی ضروری نہیں ہے کہ صرف دوائی ہی ہو اس کے لیے ہو. ڈائٹ سے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنے جیسے آپ نے کہا دالیں، سبزیاں اور جیسے گرین میٹس ہیں، اور ان چیزوں کو تھوڑا ٹائم کے لیے مائنس کر دیا جائے. کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو لازمی بات ہے اس نے بھی اپنی بہت ساری ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا جو ایک پیشنٹس ہے اس نے بھی اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. تو یورک ایسڈ کو بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں، اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ سے. ڈائٹ کا اب اس میں یورک ایسڈ کی ڈائٹ میں جیسے پہلے ہی بتایا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم کر دیں.